بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے پہلی تراویح پڑھی ہے اور اس میں تقریباً سوا پارہ ہم لوگوں نے آج قرآن سنا۔ مختصراً اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، یہ سورہ ایک دعائیہ سورہ ہے۔ اس میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کی حمد کرو، عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو اور اس راستے کی ہدایت طلب کرو یا ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کی طلب کرو جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں جب ایمان والوں نے ہدایت طلب کی کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ سے لے کر الناس تک پورے قرآن کو نازل کیا اور کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون لوگ ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور تمام صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا اس میں تین باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک کا تذکرہ یا ایک کا تعلق دل سے ہے، دوسرے کا تعلق بدن سے ہے اور تیسرے کا تعلق مال سے، یعنی متقین کی جو صفات ہیں اس میں تین چیزیں بیان کی گئی۔ اس کے بعد مسلمان اور منافقین کا تذکرہ آیا کہ یہ منافقین زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ اللہ نے کہا حقیقت میں بیوقوف یہ خود ہیں لیکن ایمان والوں کو بیوقوف ٹھہراتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ ایمان والوں کا استہزاء کرتے، مذاق کرتے۔ اللہ نے کہا انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، جب پکڑ ہوگی تو پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ منافقین اور مسلمانوں کو توحید کی تعلیم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج پیش کیا کہ یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے، اس قرآن میں اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، اور اس کام کے لیے تم عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلاغاء سے مدد لے سکتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جیسی ایک صورت کیا ایک آیت میں تم بنا کر نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج قرآن نے پیش کیا تھا اور آج سے 1400 سال پہلے اور آج تک کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا۔ اس کے بعد ایک اعتراض کفار کا یہ تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بہت بابرکت کتاب ہے، متبرک کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا مکھی اور مچھر کی مثالیں پیش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی مثالیں پیش کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، مثال تو وضاحت کے لیے پیش کی جاتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو پیش کیا گیا ہے۔ ایمان کے بعد یا ایمان کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا، اور قرآن پیش کرتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ زمین میں اپنا ایک نائب اور ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون خرابہ کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم جیسی صفت عطا کی، اور اس علم کی وجہ سے فرشتوں کے اوپر فضیلت واضح کیا، اور تمام فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ ابلیس مکر گیا اور وہیں سے وہ پھر الگ ہو گیا۔ ابلیس کو حسد ہوا، جلن ہوا اور وہاں سے وہ الگ ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ ایک درخت ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ شیطان کے بہکاوے میں وہاں تک پہنچ گئے اور پھر اس درخت کا پھل چکھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر لا کر بسا دیا۔ وہ تذکرہ پیش کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا، اور بنی اسرائیل کو وہ تمام نعمتوں کو یاد دلایا گیا جو در نسل وہاں تک آئی تھی۔
بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں انبیاء آئے. سب سے بڑا احسان اللہ نے یہ کیا کہ فرعون سے نجات دے کر کے ملک شام میں ان کو آباد کیا. اور جب وہ وہاں آباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، کھانے کے لیے من و سلوا دیا، پتھر کے ذریعے چشمہ جاری کیا اور وہاں سے وہ لوگ پانی پینے لگے. ان ساری نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ کو ماننے کے بجائے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور ایسی سرکشی کرنے لگے کہ انہوں نے انبیاء تک کو قتل کر دیا. تورات جو ان کی کتاب تھی اس میں تحریف کر دی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ذلت آمیز عذاب میں ان کو مبتلا کیا اور ہمیشہ وہ ذلیل و خوار ہوتے رہے. بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھی. بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، یہ دن تمہارے لیے عبادت کا دن ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی بات کو نہ سنی اور ان لوگوں نے کسی نہ کسی بہانے سے مچھلی کا شکار کرنا شروع کیا. اور جب مچھلی کا شکار کرنا شروع کیا، اللہ کی باتوں کو ٹھکرایا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کی شکل بدل دی اور سب کو بندر بنا دیا. پھر بعد میں سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کیا کہ یہود ایسی قوم ہے کہ ان کے دل جو ہے پتھر سے زیادہ سخت ہے. پتھروں میں بعض پتھر ایسے ہیں جو بہت سارے کام بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہود کا دل ایسا ہے کہ ان پر کچھ اثر نہیں کرتا اور اسے کبھی بھی خیر کی امید اور بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی. بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کے بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر جب دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا. یہ بتایا کہ یہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یہ بیت اللہ ایسی جگہ جہاں ہر سال لوگ حج کے لیے آتے ہیں. بیت اللہ کے اندر ایک مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس کا بھی تذکرہ آیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا، اس وقت انہوں نے ایک دعا کی اور اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس شہر کو، اس جگہ کو امن والا بنانا. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ یہاں کے رہنے والے کو ہر طرح کے میوے اور پھل مہیا کر. اور آج حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے سارے میوہ جات یا فروٹس اور کہیں ملے نہ ملے مکہ اور مدینے میں موجود رہتا ہے. وہاں ساری چیزیں موجود ہیں. حضرت ابراہیم نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پورا کر دیا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ ہماری جو اولاد آنے والی جو نسل ہے ان میں فرما بردار بنا، انہی میں سے ایک رسول ان کے اندر بھیج جو تیری کتاب پڑھ کر ان کو سنائے، ان کو حکمت کی تعلیم دے اور ان کی اصلاح کرے. یہ جو دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی، یہ ساری دعا قبول ہوئی کس شکل میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور اسی خاندان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے جس میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے. تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت تقریباً 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے. 16-17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑ لو. چنانچہ اللہ کے رسول اور تمام صحابہ خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے. اب یہ جو کفار اور منافقین تھے، مشرکین تھے، یہ کہنے لگے یہ دیکھو پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اب یہ دیکھو الگ قبلہ انہوں نے بنا لیا. یہ اعتراض لوگ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو مشرق اور مغرب سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کے لیے ہے. اصل چیز ہے عبادت. چاہے جدھر رک کر کے تم نماز پڑھو لیکن
عبادت کرو، اصل چیز عبادت ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کروا دیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون تم میں سے اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، کون مکر جاتا ہے۔ یہ چیزیں قبلہ کی تحویل کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ تقریباً 11 آیاتوں میں تحویل قبلہ کے اوپر بحث کی گئی ہے اور اس کے مقصد اور اس کے فوائد بتائے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والوں، نماز اور صبر کا دامن تھامے رہو۔ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ بلکہ زندہ ہوتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، ہم تمہیں آزمائیں گے بہت ساری چیزوں کے ذریعے، تمہارے مال میں کمی کر کے، تمہارے جان میں کمی کر کے، تمہارے کھیتوں میں کمی کر کے، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، اور بھی بہت سارے طریقے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی کبھی خوف میں مبتلا کر کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ لیکن اے ایمان والو، جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو تم کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا اور صفا مروہ کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے۔ پھر اس کے بعد زمین کی تخلیق وغیرہ کے بارے میں تذکرہ کر کے فرمایا کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے تابع ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں۔ آخر رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والوں، حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، بے حیائی اور بری باتوں سے دور رہو، فحش کام سے بہت دور رہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار، خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نیکی کیا ہے۔ کل انشاءاللہ اس کے آگے آپ کے سامنے بات آ جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی اس پر